اس موضوع کو پیش کرنے کی ضرورت کیوں محسوس؟ ہم جب پاکستان کے لادین نظام کے کل یا جز پر کوئی انکار کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں اور اسلام کا حکم بتاتے ہیں، حکومت اور بعض عوامی حلقوں اور جماعتوں کی طرف سے ہمیں پاکستان کا مخالف، پاکستان کا دشمن اور اس طرح کے دیگر القابات سے یاد کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ قانون کے آئین کے خلاف چلتے ہیں، لہذا مجرم ہیں۔ تو میرے اس موضوع میں ایسے اعتراضات اور ایسی بکواسات مکمل جواب اور رد اور ازالہ موضوع اردو میں ہوگا اور دنیا سنے گی۔ بہت بنیاد کو لے کر بیٹھا ہوں، جو کچھ کہوں گا، جو بیان کروں گا، دنیا کائنات میں پہلی مرتبہ بیان ہوگا۔ ایسی باریکیوں کو ہاتھ لگانے کی کسی کو توفیق نصیب نہیں ہوئی ہوگی۔ آپ کی آمد کا صحیح مول ادا ہو جائے گا۔ دوستو، ابتدائی بات کرتا ہوں، قرارداد مقاصد کو پاکستان کے اسلامی ہونے کا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرارداد مقاصد سے پاکستان کو اسلامی کہا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ خود قرارداد مقاصد بھی اسلامی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اور جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور قرارداد مقاصد
کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہ رہا ہوں. یہ مجھے پاکستان کے آئین نے حق دیا ہے. بلکہ اگر میں کہوں کہ مجھے قرارداد پاکستان نے یہ حق دیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ یہ پاکستان کے آئین جو کہ منصور بک ہاؤس کچہری روڈ انارکلی لاہور سے چھپا ہوا ہے، اس کے صفحہ نمبر 6 پہ آرٹیکل جس کو کہتے ہیں شق یا دفعہ، دفعہ 2 جس کے لفظ اسلام مملکتی مذہب ہوگا، جس کو لوگ پڑھتے ہیں مملکت لفظ مملکت. اسلام مملکتی مذہب ہوگا. اس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کو مملکت کے سرکاری مذہب کی حیثیت حاصل ہوگی اور اس کے لیے کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ تمام قوانین اسلام کے سانچے میں ڈالے جائیں گے جو اسلامی قوانین سے متصادم ہوں گے، تاکہ صحیح معنوں میں اسلام کو ملک کا سرکاری مذہب قرار دیا جا سکے. شریعت کوڈ اسلامی نظریاتی کونسل کو خصوصی طور پر یہ کام سونپا گیا ہے کہ وہ تمام قوانین کا جائزہ لے، اور اگر کوئی قانون ان کے نظر میں اسلام کی تعلیمات سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو اس کی تنسیخ کے لیے سفارش کی جائے تاکہ پارلیمنٹ اس کی تنسیخ کے لیے قانون وضع کرے. تو بڑے کھلے دل سے یہ آرٹیکل 2 ہمیں دعوت دے رہا ہے پاکستانی قانون پر تنقید کرنے اور اس پر تبصرہ کرنے کی، اور ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اس پر اگر اس کو غلط ثابت کرو گے تو اسمبلی اس کو بدل دے گی. تو بھائی جب وہ ہمیں حق دے رہے ہیں بولنے کا تو ہمارا بولنا تو بالکل آئین کے مطابق ہوگا نا. میرے بھائیوں، سب سے پہلے قرارداد سمجھاؤں گا. قرارداد کا معنی کیا ہے، کیا مطلب ہے، قرارداد کیا بلا ہوتی ہے. پھر بتاؤں گا قرارداد مقاصد کیا ہے. پھر بتاؤں گا قرارداد مقاصد کو پیش کس نے کیا تھا. پھر بتاؤں گا قرارداد مقاصد پیش کرنے کی تاریخ کیا تھی. پھر بتاؤں گا کہ قرارداد مقاصد کے مندرجات کیا ہے اور ان پر تبصرہ کیا ہے. اور میں
مسلح اور غیر مسلح حکومت سے کہوں گا کہ جن باتوں کی تم خود اجازت دیتے ہو اور خود دعوت دیتے ہو ان باتوں پر برہم ہونے کی کوشش نہ کرو۔ ناراض ہونے کا کیا معنی؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں؟ جو تمہارے دماغ اور منہ سے نکلتا ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں؟ کیا تمہارے آئین اور قانون میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی تمہیں کوئی خبر نہیں؟ اگر خبر ہے تو خبردار رہو، جگر تگڑا کرو۔ پھر ہم جیسے مسکینوں کی طرف سے جب حق سچ کی تنقید آتی ہے، انکار آتا ہے، تو اس کو ٹھنڈے دل سے برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ بدماشی دکھانے لگو۔ میرے دوستو، لفظ قرار کا سب سے پہلے قرارداد، یہ فارسی لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ اصل میں ہے دادۂ قرار۔ قرار دیا ہوا، قرارداد یہ لفظی معنی ہو گیا۔ قرارداد عرف میں اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی مسئلے پر لوگوں کی رائے لینے کے بعد کسی مسئلے پر لوگوں کی رائے لینے کے بعد جو قرار پاتا ہے وہ قرارداد میں حکم نہیں ہوتا، قرارداد میں فیصلہ نہیں ہوتا، قرارداد میں تجویز لی جاتی ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگلوں کو اختیار ہے رد کر دیں، اگلوں کو اختیار ہے قبول کر لیں۔ اگر قبول کر لی تو قرارداد پاس ہو گئی، رد کر دی تو قرارداد رد ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے جس کو قرارداد کہو گے وہ رد بھی ہو سکتی ہے، قبول بھی ہو سکتی ہے۔ رد اور قبول دونوں کا محل بننے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے قرارداد۔ اگر کوئی کمیاں جو
اس معنی کا انکاری بنتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارا کوئی کلام کرنے کا حق نہیں بنتا. کیوں؟ وہ بیچارہ بے وقوف پاگل ہے، وہ مخاطب ہونے کا اہل ہی نہیں کہ اس سے کوئی صاحب علم بندہ کوئی بات کرے. ورنہ جو میں نے بیان کر دیا یہ لغتوں کا، عرف کا، اصطلاح کا یہ خلاصہ ہے. خلاصہ قرارداد کا محل قبول و محل انکار ہونا پکا یقینی ہوتا ہے. حکومت والوں سے کہتا ہوں کہ مجھ ناچیز مسکین سے لڑنے بڑھنے کی نہ سوچو، مجھ مسکین کے ساتھ علمی میدان لگانے کی سوچو. ہمارے پاس تو دولت بھی بہت ہیں، ڈاکٹر سکالر پروفیسر بھی بہت ہیں، یورپ کے ہیں، ادھر کے ہیں، ادھر کے ہیں. ایمان سے کہتا ہوں، میں بڑے کھلے دل سے حکومت کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر تمہارے اندر کوئی سلیقہ طریقہ ہے تو میدان رکھ لو. ناچیز مناظرے کے لیے حاضر ہے. کسی ٹکو ٹہرے سے ناچیز مناظرہ کیا کرے گا؟ ادھر تو بات کر لیا تو پوری دنیا کی بات کرو. طرف والے آ جائیں، جس طرف جس علاقے کے مرضی آ جائے، انشاءاللہ العزیز ان کا گھر پورا کر کے بھیجوں گا. میرے دوست، یہ بات سمجھ آ گئی قرارداد کیا چیز ہے، یہ سمجھ آ گیا. اور اسلام قرارداد نہیں، جو اس کو قرارداد سمجھے گا وہ کافر ہے، یہ بات بھی سمجھ آ گئی. اردو بات کرنی بیٹھنا. اللہ کے فضل سے اسلام کی روح سمجھنے والا بندہ آپ کے سامنے بول رہا ہے. یہ میرے حضرت کبیر اور حضرت صغیر کی عنایتوں کا نتیجہ. ورنہ ماندانا آنم کے ماندانا. دوستو، اس کے بعد قرارداد مقاصد کس نے پیش کی؟ پاکستان بننے کے بعد وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت خان، وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت خان نے یہ قرارداد پیش کرنے والے کا نام آ گیا. کس تاریخ کو پیش ہوئی؟ کس تاریخ کو پیش ہوئی؟ جس طرح کہ میرے سامنے آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 1949. 1949 پاکستان کس تاریخ کو بنا؟ 48 49. کتنے سال بعد؟ 2 سال. بولو 2 سال. 2 سال بعد یہ پیش کی گئی. اللہ اکبر. بات سمجھنا میرے بھائیوں. یہ جو
قرارداد پیش ہوئی. اس قرارداد سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچا؟ مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا؟ اسی آئین میں لکھے ہوئے اس بیان کو پیش کرتا ہوں جو بیان صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق. آپ کو معلوم ہے جنرل ضیاء الحق نے حدود آرڈیننس بنائے تھے، یعنی اسلام کی حدیں جو ہوتی ہیں، زانی کی سزا، چور کی سزا، ڈاکو کی سزا، شرابی کی سزا، یہ حدود کا ایک آرڈیننس اس نے بنا کر پاکستان میں جاری کرنا چاہا. میرے دوستو، اس سکولی طبقے کے اسلام کے ساتھ جو لاحقے اور سابقے لگتے ہیں نا، ذرا ان پر بھی غور کرنا چاہیے. حدود توجہ ہے. سبحان اللہ. حدود کا لفظ 1400 سال استعمال ہوتا رہا، لیکن اس کے ساتھ یہ لاحقہ آرڈیننس کا کبھی نہیں لگا. جنرل ضیاء کے دور میں حدود کو آرڈیننس کہا گیا. کیا چیز ہے آرڈیننس؟ کیا ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. آپ اپنے سمجھنا میری بات کو، آپ اپنے حکمرانوں اور اپنے سرداروں کی نیتوں سے اس وقت واقف ہوں گے جس وقت آپ ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے معنی مطلب کو صحیح سمجھیں. آرڈیننس کا معنی شاہ جی قبلہ، آرڈیننس کا معنی ہوتا ہے وقتی. کیا معنی ہوتا ہے؟ حدود آرڈیننس یعنی حدود کا وہ قانون جو وقتی اور عارضی کسی مقصد کے تحت کچھ وقت کے لیے بنایا گیا. اس سے آپ جنرل ضیاء کی نیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ حضرت کیا بلا تھے. بلا تو سارے ہی ہیں، لیکن بلا میں بھی فرق ہوتا ہے. وہ بلا کیا کہہ رہا ہے؟ آرڈیننس. ارے بھائی حدود تو خدا کی ہیں، وہ آرڈیننس وقتی نہیں ہوتے، وہ تو ساری کائنات کے لیے ہمیشہ کے لیے. جو شخص اسلام کو مانتا ہے لیکن کسی وقتی ضرورت کے تحت مانتا ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہوتا.
مسلمان تو اسلام کو اتنا لمبی مدت کے لیے مانتا ہے، وہ کہتا ہے ساری دنیا میں جتنا دیر زندگی ہے اس زندگی میں بھی مانتا ہوں میرے لیے ضروری ہے، مروں گا تو قبر میں بھی اسلام ضروری ہے، اور اٹھوں گا تو پھر حشر میں بھی میرا ساتھ اس کا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عرص فرید آباد شریف، عرص فرید آباد شریف۔ تو کملے سمجھ رہے ہو بات کو؟ تمہیں کیا معلوم ہے لوگ کہاں ہیں؟ سکولی کو کیا پتا ہے علم کیا ہوتا ہے؟ یہ علم رکھتے ہیں حمزے کے ساتھ، علم نہیں رکھتے۔ بات سمجھنا، جنرل ضیاء کا بیان سنا تھا، اس نے بتایا، اس نے کیا کیا تھا، اس کا حوالہ دیتا ہوں، 7 صفحے پر لکھا ہوا ہے۔ صدر پاکستان نے 2 مارچ 1985 کو دستور پاکستان میں ترمیم کی اور دفعہ 2 الف کا اضافہ کیا گیا۔ اس دفعہ کے مطابق قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ قرار دیا گیا۔ قرارداد مقاصد پیش کس نے کی تھی؟ نواب لیاقت خان نے۔ بات سمجھنا، 49 میں، لیکن وہ آئین کا باقاعدہ حصہ نہ بن سکے، یعنی ہماری سی بات تھی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کی حیثیت بنائی جنرل ضیاء نے۔ اس نے ایک ترمیمی دفعہ زیادہ کی، اس کو کہتے ہیں آرٹیکل 2 الف۔ اس کی عبارت ہے قرارداد مقاصد مستقل احکام کا حصہ ہوگی۔ یہ 1985 میں جنرل ضیاء نے کام کیا۔ اب یہ جب قرارداد مقاصد کو پاکستان کے آئین کا مستقل حصہ بنا دیا گیا، کیا بنا گیا؟ مستقل حصہ جب بنا دیا گیا جنرل ضیاء کی طرف سے، تو مستقل حصہ بنانے کے بعد قرارداد مقاصد سے جو فائدہ حاصل ہوا اسلام کو اور مسلمانوں کو، وہ بتاتا ہوں جنرل ضیاء کی زبان سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی پہلے قرارداد مقاصد تھی لیکن بالکل غیر مؤثر تھی، آئین کا حصہ نہیں تھی۔ پھر آئین کا حصہ بنایا، حصہ بنا کر بنانے والے کا بیان پیش کر رہا ہوں۔ جل شانہ کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ دیکھنا، اس ضمن میں صدر مملکت نے کہا کہ قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنا دینے سے نہ تو آئین پوری طرح مشرف پر اسلام ہوتا ہے اور نہ ہی اسلامی نظام حکومت کی راہ ہموار ہوتی ہے،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک اس وقت جس آئینی اور سیاسی دور سے گزر رہا ہے اس میں یہ بھی غنیمت ہے، کیونکہ حصول مقصد کی منزل نہ صحیح اس کی طرف ایک پیش رفت ضرور ہے، اور میرے خیال میں ایک اہم پیش رفت کیا کہہ رہا ہے کہ قرارداد مقاصد سے نہ آئین اسلامی بن سکتا ہے اور نہ ہی اسلامی نظام حکومت کی راہ پار ہو سکتے، یعنی راستہ بھی نہیں بن سکتا، اس سے اسلام کا راستہ بھی بن سکتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو اسلام کی طرف پیش رفت ہوگی، بس اتنا سی بات ہے۔ میں حیران ہوں ان ملاؤں اور پیروں پر جو قرارداد مقاصد کو سر پہ اٹھا کر اور پاکستان کے اسلامی ہونے کے شور بچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نوابزادہ لیاقت خان نے پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کا پہلا قدم اٹھایا۔ پہلے قدم کا یہ حال ہے جو آپ نے جنرل ضیاء کے منہ سے سن لیا، اور وہ بھی قرارداد اس نے پیش کی۔ قرارداد کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ بھئی یہ کہ میں بات کر رہا ہوں، ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے، اس کو رد کریں، اس کو قبول کریں۔ قرارداد کا تو معنی ہی یہ ہے، بات نہیں سمجھے؟ قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنانے کے نتیجے میں آئین کی دفعہ 2 الف آئین کے باقی تمام دفعات پر حاوی ہو گئی ہے اور پورے آئین کو کنٹرول کرتی ہے۔ عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ بھائی کیونکہ مستقل حصہ قرار دے دیا جنرل ضیاء نے، تو جو یہ دفعہ ہے، کیونکہ وہ قرارداد آئین کا مستقل حصہ بن گیا، لہذا قرارداد مقاصد والی یہ دفعہ یہ تمام آئینی دفعات پر حاوی رہے گی اور غالب رہے گی، حاکم رہے گی۔ دوسری دفعات کو دیکھیں گے اس کی روشنی میں، اگر اس سے ٹکراتی ہیں تو ختم کر دیں گے، ان کو دفعات کو ختم کرنا پڑے گا۔ عدالت عالیہ نے یہ بیان جاری کیا، یہ فیصلہ کیا۔ عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ نے ان کا یہ فیصلہ ہائی کورٹ کا کالعدم قرار دے کر ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ باقی دفعات سے یہ کوئی مستقل حیثیت رکھتی ہے، یہ اس کی حاویت ہے، یہ غالب ہے، یہ ان پر حاکم ہے، یہ کوئی اصل ہے، یہ کوئی ماخذ ہے۔ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، برابر ہے۔ جس طرح اس کو ختم کر سکتے ہیں اسی طرح اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ باقی دفعات ختم ہو سکتی ہیں تو یہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ لہذا عدالت عظمیٰ یعنی تمہاری سپریم کورٹ نے یہ صاف کہہ دیا کہ قرارداد مقاصد کو مستقل حیثیت دینا یہ بالکل باطل سی بات ہے۔ اگر کسی صدر نے عارضی طور پر ترمیم کر کے ایسی کوئی دفعہ زیادہ کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ دوسری دفعات سے ایک تاجور اور غالب اور حاکم ہے۔ نا یہ دوسروں کی طرح ہے، اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں، اس کو بھی ختم، جس کو بھی مرضی ختم کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ قرارداد مقاصد کی حیثیت دوسری دفعات کی طرح ہے، ختم کر بھی سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ قرارداد مقاصد کو اگر اسلامی سمجھتے ہیں تو اسلام کو ختم کرنے کی طاقت
باطن کو سمجھنے کے لیے سمجھنی پڑے گی، یہ کفر ہے۔ اگر اس کو اسلامی قرار نہیں دیتے اور یقیناً نہیں ہے، تو پھر یہ جملہ بیان کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ حقیقت یہی ہے، بات بھی سمجھے؟ اللہ اکبر مولانا، غور کرنا۔ اب جو قرارداد مقاصد میں اصول اور ضابطے لکھے ہوئے تھے نا، ان میں سے چند کو لے کر ان پر تبصرہ کرتا ہوں۔ بات نہیں سمجھ رہے کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات اس میں جو لکھی تھی نا، وہ سناتا ہوں۔ جس سے آپ جیسے کھولے لوگ پاکستان کو اسلامی ریاست کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ غور کرنا تھا، اصول بیان ہو گئے۔ پہلا اصل، پہلا ضابطہ، پہلا قانون قرارداد مقاصد میں کیا لکھا ہوا تھا جو نواب زادہ نے پیش کیا؟ اللہ تعالیٰ کل کائنات کا بلا شدت غیر حاکم مطلق ہے۔ کوئی شک نہیں، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بات لائق نہیں، حاکم کوئی نہیں۔ اب اگلے جملے پہ غور کرنا، اور اس نے جمہور کی وساطت سے مملکت پاکستان کو اختیار حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لیے نیابتاً عطا فرمائے ہیں۔ چونکہ یہ اختیار حکمرانی ایک مقدس امانت ہے جس کی روح سے مملکت جملہ حقوق و اختیارات حکمرانی جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی۔ بات سمجھنا، پہلی بات بالکل برحق تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، حاکم مطلق ہو۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے ایسے کیا؟ دوسری بات، اللہ پاک نے جمہور کی وساطت سے، یعنی بہت لوگوں کی وساطت سے، یعنی ووٹوں کی کثرت کی وجہ سے، ووٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے، اللہ پاک نے وہ اپنا حاکم ہونا ہمیں عطا کر دیا، اپنا نائب بنا دیا۔ بات سمجھنا، جمہور کی وساطت سے، یعنی جب الیکشن ہوتا ہے تو ووٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کے ووٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھو خدا کا نائب بن گیا، لوگوں نے اس کو خدا کا نائب بنا دیا۔ اب یہ نائب ہو کر حاکم ہے۔ بات سمجھنا، اس پر تبصرہ کروں گا۔ یار یہ جو
باہر جا رہے ہو، او بھائیو، جو باہر جا رہے ہو، انارکلی جا رہے ہو یا کوئی ضرورت ہے پیشاب پخانے کی، پانی پینے کی، شرم کرو. اگر کوئی شعور کی باتیں آپ کو سمجھانے کی ہم نے مصیبت اٹھائی ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں. پھر تم بےہودہ لوگوں کے لیے اتنا بڑے مصیبت خانہ سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی ڈنگر کا ہمارے مجمع میں آنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. وہ ڈنگر ہے جو ادھر ادھر بھاگتا رہے. اگر کوئی انسان کا بچہ ہے تو آرام سے بیٹھ جائے گا. تمہارا حق بنتا ہے یہ سب کو ڈنڈے کے ساتھ اندر لاؤ. تمہارا کہیں گھومنے کے لیے آئے گا یا تمیز ہوتی ہے بات سننے کی؟ اس کا مطلب ہے تم نے تو دوسروں کی طرح ہمیں بھی کاروبار میں مولوی سمجھ رکھا ہے. آرام سے بیٹھ جاؤ، میں نہ دیکھوں. اگر پیشاب پخانے کی ضرورت ہے تو وہ سامنے ہے لیٹرین دائیں طرف. وہ ڈنڈے لے کر جو کھڑے ہوئے ہیں جو ادھر آنے لگے اس کے سر میں ڈنڈا مارنا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. بھائی بات اگر آپ لوگوں کو دلچسپی نہیں تو ہم سارا نظام ختم کر دیتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایسی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں اور ہم بے وقوف پاگل ہو کر ایسے کھپتے رہتے ہیں تو پھر آواز دو ہمیں، ہم سارا نظام ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. ہمیں کون سی ضرورت ہے؟ تمہارے لیے جلتے ہیں بھونتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا دنیا کی دشمنی کائنات کی لے کر سر پر بیٹھتے ہیں. تم اتنے ڈنگر ہو کہ پھر رہے ہو گھوم پھر رہے ہو. زندہ باد زندہ باد. ارے بھائی بات سمجھنا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کثرت یعنی زیادہ ووٹوں کے ذریعے اللہ پاک ہمیں اپنا نائب بنا دیتا ہے. اصل حاکم وہ ہے لیکن پھر اس کے نائب حاکم ہم بن جاتے ہیں ووٹوں سے. تبصرہ سنیں ذرا تبصرہ تبصرہ سنیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جمہور کی وساطت ووٹوں سے ہم خدا کے نائب بن گئے. خدا اصل حاکم ہے. سنو پہلا سوال سنو حکومت والو. دنیا میں نئی روشنی کے دعوے کرنے والوں پرانی روشنی کا یہ مسکین تم سے سوال کرتا ہے. اگر میری اسی سوال کا جواب دے دو میرا خون تمہارے لیے معاف ہے. ایمان سے کہتا ہوں میں نے کھا پی لیا جو کھانا تھا. کوئی ضرورت نہیں اب زندگی کی. جو بیان کرنا تھا جو سنانا تھا سمجھتا تھا جو فریضہ ہے وہ ادا کر لیا. ایک سوال ہے زیادہ نہیں. ووٹوں سے تم خدا کے نائب
تو بتاؤ ووٹ تو امریکہ، برطانیہ، انڈیا، ہر کافر ملک میں ہوتے ہیں، تو پھر تو ساری دنیا کی کافر حکومتیں خدا کے نائب بن گئے۔ صدقے صدقے اسلامی حکومت اور کافرانہ حکومت میں فرق کیسے ہوگا؟ اور پینٹو ٹٹو اس کو جواب دے دو۔ اگر نہیں دے سکتے، دنیا میں کسی ایک بندے پر حکومت کے اہل نہیں ہو۔ دنیا پر حکومت کر رہے ہو، بڑے شرم کرو۔ پتہ نہیں سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ صدقے لجپالا صدقے جو آندے شیر کی للکار ہے۔ تیرا نام رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ شاہ جی، سبحان اللہ۔ بھائی جب ووٹوں سے تم خدا کے لائق بن گئے تو پھر تو پوری دنیا کے کافر وہ بھی خدا کے نائب ہیں، کیونکہ ووٹوں سے وہ بھی تو بن جاتے ہیں۔ تو اب بتاؤ، خود کو کہتے ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان، انڈیا کو کہتے ہو کافرانہ جمہوریہ، فرق بتا دو۔ یہ تحکم کہاں سے سیکھا؟ ملک صاحب سچی بتانا، سمجھ آئے؟ اگر ضمیر نہ مانے تو میں بات واپس کرتا ہوں۔ ادھر دیکھو، ایک سوال پورا ہو، دوسرا سوال کر رہا ہوں، اگر اس کا جواب دے دیں پھر بھی خون معاف ہے۔ وہ بڑے مدرسوں والے بیٹھے ہیں یا کالجوں والے، یونیورسٹی والے، دنیا والے بیٹھے ہیں، سب کے لیے سوال ہے، اگر اس کا جواب، ایک ایک سوال کا جواب دے دو خون معاف ہے۔ بڑے ہم سے لیتے ہو پنگے، جیسے تمہاری چلتی ہے چل رہی ہے، انی روڑے تے کتی چٹے، روڑی چٹائی جو سنو نہ کوئی شک وہ کوڈو نے ہم سے پنگا لیا، تو آج حضرت صاحب کا عرص چھوڑ کر لودھرا چلا گیا، سرے سے ہی چھوڑ گیا۔ حضرت صاحب نے ہماری رحمتیں بنا لی۔ جب یہ اپنے آپ کو خدا کا نائب سمجھ رہے ہیں ووٹوں کی وساطت سے، تو اس کا مطلب ہے اصل خدا کے نائب عوام ہو گئے، اور پھر عوام کے نائب یہ ہو گئے۔ یعنی اللہ کے خلیفے بن گئے عوام، جتنے کافر کنجر بھڑوے سب کے ساتھ، کیونکہ ووٹ تو سب کا، گورے ہندو سکھ سب کے سب کا ووٹ ہے۔ جب سب کا ووٹ ہے تو سب عوام بن گئی خدا کے نائب، اور پھر یہ بن گئے عوام کے نائب۔ عوام نے خدا سے لے کر ان کو دے دیا،
عوام بن گئے خدا کے خلیفے. اب ذرا میں حدیث کی طرف جاتا ہوں, روایت کی طرف جاتا ہوں, صحابہ کی طرف جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ کیا صحابہ کرام خدا کا خلیفہ کہنا خود کو گوارا کرتے تھے. مسند احمد میں حضرت ابن علی ملیکہ کی مرسل روایت ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کسی نے کہا یا خلیفۃ اللہ. جب حضرت صدیق اکبر نے خلافت سنبھالی تو کسی نے کہا اے اللہ کے خلیفے. آپ نے فرمایا لا, میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں, انا خلیفۃ رسول اللہ. اسی وجہ سے صدیق نے کہا میں اللہ کا خلیفہ نہیں, کیونکہ مجھ پر وحی نہیں آتی. رسول اللہ کے خلیفہ تھے کیونکہ ان پر وحی آتی تھی. میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں کیونکہ رسول کا نائب ان کے امت خاص کے بنانے سے بنا ہوں. آستانہ عالیہ فرید آباد شریف, آستانہ عالیہ فرید آباد شریف, عرص پیر میر علی شاہ سرکار, عرص امام علی شاہ سرکار. ارے بھائیو, مرد جب بوڑھا ہوتا ہے علم جوان ہوتا ہے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اللہ کے فضل سے علم دن بدن رانائیاں لا رہا ہے. سبحان اللہ. جاؤ جہاں پر مرضی بیٹھ جانا, بڑی سے بڑی کرنی والا تمہارے سامنے سامنے جھکائے تو بیٹھ جائے گا. میں پوچھتا ہوں تمہاری قرارداد مقاصد میں تو عوام کے کافروں کو, جاہلوں کو, بدکرداروں کو خدا کا خلیفہ بنا دیا, اور پھر تم ان کافروں اور بدکاروں اور جاہلوں کے خلیفے ہو. اگر خدا کے خلیفے نے تمہیں خلیفہ بنایا یعنی عوام کی کثرت نے تمہیں خلیفہ بنایا, تو بتاؤ تو صحیح, تم نے عوام کو رسول کا درجہ دیا. رسول وحی کے بغیر, وحی خدا کے بغیر خلیفہ نہیں بنتا. اسی وجہ سے اللہ پاک نے نبیوں کو خلیفہ کہا. تم خلیفہ کہا ان کی طرف وحی بھیجتا ہے, وہ کہتا ہے تم میرے نائب ہو, اور واقعی وہ خدا کے نائب بنتے ہیں. اسی وجہ سے خدا کے حکم کے بغیر وہ بات بھی نہیں کرتے. بولو تو صحیح. قرارداد مقاصد جو پاکستان کو مسلمان بنانے کے لیے نکلی تھی, وہ خود ایسی اسلامی نکلی کہ اس سے اسلام بھی نکل گیا.
بچے بچوگڑے، جن ڈگریوں پر تم فخر کرتے ہو، میں ایمان سے کہتا ہوں یہ یورپ کی ڈگریاں یہ ہمارے در کے کتوں کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، شاہی کوئی نہیں۔ میں خانہ مغرب چشید ہوں، بجانے من کے درد سر خریدوں، نشستم بالکو یانے فرنگی، انا بے سود در روزے نبی۔ ہمارا قلندر اقبال فرماتا ہے میں نے انگریزی تعلیم حاصل کی ہے، وہاں کے پروفیسروں ڈاکٹروں سے ڈاکٹروں سے بیٹھا ہوں، خدا کی قسم مجھے سر درد کے سوا کچھ نہیں ملا۔ یہاں لطیفے کی بات شیر جو ہے نا پورا گھس کر سمجھاتا ہوں۔ پر انہیں تعلیم کو کہا میں کہتے ہیں شراب، فرماتے ہیں میں خانہ مغرب کی شراب میں نے چکھی ہے، پی ہوئی ہے، خدا کی قسم سر درد کے سوا کچھ نہیں ملا۔ ادھر دیکھو شرابی بندے کو معلوم ہے شراب جب اس کا نشہ اتر رہا ہوتا ہے تو سر درد ضرور ہوتا ہے۔ دنیا کی گندی شراب انگریزی تعلیم کو کہا، اشارہ دیا کہ محمد کریم کی جو تعلیم ہے وہ شراب طہور ہے جنت کی، جو نشہ اترنے کے بعد سر درد نہیں لائے گی، الٹا سرور بڑھا دے گی۔ فرماتے اقبال میری زندگی میں بیکار دن وہی گزرے جو وہاں تعلیم میں گزرے۔ او بولو اے یار خدا کا نام، کیا کہہ رہے ہیں؟ لاکھ لعنت ہے ان مولویوں پیروں پر جو کہتے ہیں ہمارا بچہ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں گیا ہوا ہے، وہ بے غیرت بھڑوے اقبال کہتا ہے میرے بیکار دن وہی تھے اور تیری اولاد کے کارآمد دن ہوں گے۔ لعنت تیرے پیر ملاؤں پر۔ پھر کہتا ہے وہ تو فاسق تھا، اس کی داڑھی نہیں تھی، وہ بے غیرت تو اس کی داڑھی نہیں تھی، تیرا ایمان نہیں کہا، اس کی تو داڑھی نہیں تھی، تیری تو سر سے ایمان کی گاڑی نہیں تھی۔ دیکھو پھر ربائی سناتا ہوں، سنا ذوق تازہ کرنے کا۔ فرماتے ہیں مید میں خانہ مغرب چشید ہوں، بجانے من کے درد سر خریدم، نشستم
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ آستانہ علیہ فرید آباد شریف استاد علامہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب. بتاؤ مسلمانوں قرارداد مقاصد تو پاکستان کو مسلمان بنا رہی تھی، وہ تو خود مسلمان نہ رہی. سبحان اللہ. کیا بات. یار ان پڑھ مولوی ہوں. ایمان سے کہتا ہوں صرف اور صرف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پرانے گھر شریف کا پرانا لکڑی کا پھٹا ہوا دروازہ دھوپ سے پڑا ہوا تھا، اس کی رات کو خواب میں زیارت کی. ایسے دروازے سے اتنا دور تھا میں تقریباً 12 صرف زیارت کی. ایمان سے کہتا ہوں ہاتھ بھی نہیں لگا سکا، قریب بھی نہیں جا سکا، صرف دور سے زیارت کی. اس کے بعد شرح صدر سینہ ایسا کھلا، جو باتیں نہیں پڑھی وہ بھی آنے شروع. صدقے سبحان اللہ. مولا تعالیٰ نے حضرت عمر کا دروازہ تو دکھایا، کیوں عطا فرمایا کہ اے چشتی تو لوگوں کی یہ گمراہی دور کرنا جو سمجھتے ہیں کہ علم کا دروازہ علی ہے. بس علی کے سوا دروازہ کوئی اور نہیں. انہوں نے حدیث رسول پر غور میں بھی کیا. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. انہوں نے حدیث پر غور نہیں کیا. مدینہ حضور نے فرمایا، شہر فرمایا، اور ہمیشہ جو شہر ہوتے تھے پہلے اس کے دروازے ایک نہیں ہوتے تھے. ایک دروازہ نہیں ہوتا. لاہور کا ایک لوہاری دروازہ ہے، ایک بھارتی دروازہ ہے، ایک مرسی دروازہ ہے، ایک اکبری دروازہ ہے، ایک دلی دروازہ ہے، ایک شیرہ والا دروازہ ہے، ایک ٹکسالی دروازہ ہے. کتنے دروازے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، یہ نہیں فرمایا میں علم کا قلعہ ہوں. قلعے کے لیے حسن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں حسن، ہاں صاد نون حسن. حضور نے یہ نہیں فرمایا میں علم کا قلعہ ہوں، کیونکہ قلعے کا دروازہ ایک ہوتا ہے جس سے بادشاہ گزرتا ہے، لیکن شہر کے دروازے کئی ہوتے ہیں جن سے عوام گزرتی ہے. حضور نے یہ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. اشارہ بتا کر دیا علم کا شہر فرما کر کہ علی جس طرح دروازہ ہے دروازے اور بھی ہیں، فقط علی کو نہ سمجھنا. علی کا نام کیوں ملا؟ کیونکہ کچھ لوگ مولا علی کی فضیلت اور شان پر اعتراض کرتے تھے، نکتہ چینی کرتے تھے، تو حضور نے ان کو جواب دینے کے لیے مولا علی کا نام لیا. تو بولو تو صحیح ہے. سبحان اللہ. پھر میں نے بحمد اللہ تعالی یہ بیان کیا التسدید شرح التمہید امام سغناطی کی، جو صاحب ہدایہ شریف جو فقہ حنفی کی دنیا عالم میں بھائی معروف کتاب ہے، دنیا علم میں معروف کتاب ہے. اس کتاب لکھنے والے صاحب میں امام مرغی نانی، جن کو لوگ بولتے ہیں مرغی نانی، یہ مرغی نانی نہیں، یہ مرغی نانی ہے.
وہ مرغینانی امام جو ہیں یہ ان کے پوتے شاگرد ہیں امام سیغناتی جنہوں نے یہ شعر لکھی ہے حدیث خیر معاف کرنا موضوع سے ہٹ گیا آپ کا لطف و ذوق تھوڑا جگہ سبحان اللہ سمجھ آئی بات تو کر رہے تھے قرارداد مقاصد خود ہی مسلمان نہ رہی عجیب بات تم کافروں کو خدا کا خلیفہ کہتے ہو وہ سکولیوں میں بھی سوچتا ہوں کہ یار یہ فرنگی گورے یہ سب اللہ رسول کے عزیز دشمن یہ کتے ان سکولیوں پر پیسہ بے بہا کیوں گراتے ہیں ارے بھائی کیوں نہ گرائیں جنہوں نے کافر کو خدا کا خلیفہ رسول کے برابر کا کہہ دیا اللہ اکبر آخر انہوں نے انعام تو لینا ہے دوست کہہ رہا ہے کہ تو کرت گھتنا ہانے کتے ہو ارے بھائی ایسے تلخ الفاظ آپ بول سکتے ہیں میں نہیں بول سکتا جی میرے بھائیوں اللہ اللہ توجہ ہے کیا اس کا مقام پیچھے تھا غیر محل میں پیش کر رہا ہوں لیکن انشاءاللہ افادیت سے خالی نہیں اس وجہ سے عدالت عالیہ توجہ میرے بھائی یہ صفحہ نمبر 9 سے سنا رہا ہوں عدالت عالیہ نے عاصمہ جیلانی کیس میں کہا ہے کہ یہ کہنا صحیح نہیں کہ قرارداد مقاصد آئین کا ماورائی حصہ ہے یا ایک ایسی اعلیٰ آئینی دستاویز ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہو یہاں تک کہ جن لوگوں نے قرارداد مقاصد کو اپنایا انہوں نے بھی اسے اس نقطۂ نظر سے نہ دیکھا کہ یہ بھی آئین سے بالا تر دستاویز ہوگی یعنی قرارداد مقاصد جو ہے اس کو بدلا جا سکتا ہے جس وقت چاہے بدل دو اب میرے بھائیوں آخر ہم نے اپنے ایمان کی تو سوچنی ہے ان بھڑووں کے پیچھے ایمان تو ظاہر نہیں کر سکتے اگر انگریزوں سے ادھر ادھر سے کچھ لیتے ہیں تو وہ لیتے ہیں بھائی ہم تو نہیں لیتے مجبوری ہے تو ہماری تو کوئی مجبوری نہیں تو بتائیں یہ لوگ جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ قرارداد مقاصد کوئی ایسی چیز نہیں جس کو بدلا نہیں جا سکتا جب چاہو بدل لو تو اسلام کو تو نہیں بدلا جا سکتا یہ تو مسلمان کا ایمان ہے اب قرارداد مقاصد کو جب چاہا بدلا جا سکتا ہے لیکن اسلام کو جب کسی نے بدلنے کی خواہش کی تو کافر ہو جائے گا خود اسلام سے خارج ہو جائے گا تو صاف پتہ چل گیا قرارداد مقاصد اور ہے اسلام اور ہے
اسلام. اسلام کے نام پر 2 ادارے قائم کیے گئے. ایک کا نام ہے اسلامی نظریاتی کونسل. کیا نام؟ دوسرے کا نام ہے شریعت کوڈ. بولو تو شریعت طلاق کا مسئلہ جان دو تو بس اور کوئی نہیں. قرارداد مقاصد میں کہا گیا کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا. اگر کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف بن گیا اسمبلی میں تو شریعت کوڈ اور اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس پر آپس میں بیٹھ کر بحث کرے. بحث کے بعد نہیں یہی تو ہے سمجھنے کی بات ہے. حاجی صاحب اگر اتنا آسان ہوتا تو میں کو کھپتا. ساری زندگی بیٹھ رہا ہوں یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی آپ کو. اسلامی نظریاتی کونسل یہ سفارش پیش کرے گی. بات سمجھنا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہی سنا رہا ہوں. یہ سفارشات اپنی پیش کریں گی اسمبلی کو کہ ہمیں یہ قانون اسلام کے خلاف لگتا ہے. اب پھر اسمبلی یہ نہیں کرے گی کہ اٹھائے گی اور اسپیکر صاحب اسمبلی کو اسلامی قانون سنا دیں گے کہ یہ اسلامی قانون ہے وہ پہلا غلط ہو گیا. نہیں, اب اسمبلی پھر ووٹنگ اگر کثرت رائے سے اس اسلامی قانون پر موافقت ہو گئی تو وہ پاکستان کا قانون بن جائے گا. اگر موافقت نہیں ہوگی تو رد ہو جائے گا. اب بات کو سمجھنا. قرار تھا وہ چلی, اس کی ابتدا ہوگی تو کثرت رائے سے اور جب کوئی قانون غیر اسلامی بن کر پھر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش سے اسمبلی میں آیا تو جو ابتدا تھی وہی انتہا. پہلے بھی وہی ووٹنگ تھی, اب بھی وہی ووٹنگ ہوگی. اس کا مطلب صاف یہ نکلا کہ یہ لوگ شریعت کو نہیں مانتے, یہ صرف کثرت کو مانتے ہیں. اب خدا کا نام لو, ان کا کلمہ کدھر گیا؟ کلمہ میں تو یہ ہے نہ ایک نہ دو نہ زیادہ, صرف ایک اللہ. ادھر ہے کثرت ہوگی تو مانیں گے. تو تمہاری شریعت کافر کی کثرت, تمہاری شریعت کافر کی کثرت, تمہاری شریعت کفر کی کثرت, یہ جمع کیسے ہوں گے؟ میں ان مرہونوں سے پوچھتا ہوں جو اسلام لانے کے لیے ووٹ کی بات کرتے ہیں, بتاؤ ہمیں اس کا جواب دے دو مجھے. کافر کی کثرت, مسلمان کی شریعت. نعرہ لگاؤ کافر کی کثرت, وہ اندھے نعرہ لگاؤ کافروں کی کثرت, مسلمانوں کی شریعت. نعرہ لگاؤ, اندھے نعروں پہ نعرہ لگاؤ. کافروں کی کثرت, کافروں کی کثرت, کافروں کی کوئی کثرت. ایسے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں منہ بند کر کے دیکھ رہے ہیں.
کہ پتہ نہیں کیا تماشا ہو رہا ہے؟ मुसलमानों की शरीयत काफिरों की कफरत मुसलमानों की शरीयत काफिरों की कफरत मुसलमानों की शरीयत काफिरों की कफरत اگلی بات سنو، اسلامی نظریاتی کونسل سفارش پیش کرے گی اور خدا کا خوف کرو، سفارش ہمیشہ چھوٹا کرتا ہے بڑے کے آگے، خدا سفارش نہیں کرتا، حکم چلاتا ہے، نبی رسول ولی اس کے آگے سفارش کریں گے۔ اور سنو، کون کتا ہے، کون بھڑوا سور ہے، اس کے سامنے خدا رسول کا حکم پیش کیا جائے، سر یہ سفارش ہے، خدا رسول سفارش کرتا ہے، اگر قبول کر لیتے ہیں آپ کی مرضی، اگر نہیں کرتے تو آپ تو سر ہیں۔ بے ضمیرو بتاؤ ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ مر گیا تو اور کیا، مر گئے ہم، زندہ قوم ایسے ہوتی ہے۔ سنو، اپنا آنکھوں دیکھا حال سنا رہا، ملتان شریف میں ہمارے چند ساتھیوں پر بلیکی ظالموں کی طرف سے جھوٹا مقدمہ کیا گیا توہین قرآن کا، سال ہو گیا وہ بیچارے اندر ہیں۔ ہمارے دوست ملک صاحب یہ آنکھوں دیکھی بات ہے، ہمارے دوست اسلام آباد اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش 1900 کے سن کی تو میرے پاس پڑی ہے، وہ سفارش بالکل میرے پاس پڑی ہے، سرکاری کاغذ پہ وہ سفارش لکھی، انہوں نے کہا قرآن مجید بوسیدہ جو قابل استعمال نہ ہو اس کو محفوظ کرنے کی نیت سے چلانا گستاخی نہیں۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی سفارش پیش کی، جب وہ سفارش کورٹ میں دی گئی انہوں نے کہا اس کا کیا ہے، چپ توجہ ہے، نہ تو اس کو پولیس نے مانا، نہ اس کو کورٹ نے مانا، کیونکہ وہ تو سفارش تھی، جج کی مرضی ہے خدا رسول کی سفارش سنے یا نہ سنے۔ اور پھر یہ بھڑوے آس رکھتے ہیں کہ قیامت کے روز رسول ان کی شفاعت کریں گے۔ اللہ ہے بھڑوا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ٹرٹر کر رہا ہوتا ہے، چشتی ایسا اور چشتی ایسا، ارے کتے کا بچہ، تیرے جیسوں کو انہوں نے بھونکنے کے لیے تو رکھا ہوا ہے، تمہیں پیسے اسی بات پر کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے کفر و برائی کے خلاف بولنا دنیا نے جان لیا، سوائے چشتیوں کے کسی کا کام۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ فریضہ اب بھی ادا کر رہے ہیں، پھر بھی کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ سفارش خدا رسول کا حکم بنا دیا گیا سفارش، وہ بھی ان بھڑووں پہ آ گئے جن بھڑووں کو اپنی ڈھوئی کا پتہ ہے۔
ہوئی کا پتہ نہیں، ہوئی کیسے دھونی ہے، اس کے آگے خدا رسول کی حکم کو سفارش بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور تو مسلمان ہے۔ ملک صاحب، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہمیں کہتے ہیں حکومت کے قانون کے خلاف نہیں بولنا، فلان نہیں کرنا، فلان نہیں کرنا۔ میں حکومت والوں سے کہہ رہا ہوں، پاکستان کی حیثیت متعین کر دو۔ کیا کام؟ پاکستان دینی سلطنت ہے یا غیر دینی؟ حیثیت اور مقام اس کا بتا دو۔ اگر یہ دینی ہے تو پھر ہر برائی اور ہر کفر کے خلاف بولنا ہمارا دینی فرض ہے۔ اور اگر یہ بے دین ہے، غیر دینی سلطنت ہے، تو لوگوں کو بتا دو، ہم چپ کر جائیں گے، اگر بولیں تو زبان کاٹ لینا۔ یہ بات میں نے حق کہی ہے یا غلط کہی ہے؟ اسلام میں منکر ہے، معروف ہے، منکر کا انکار مسلمان کا فرض ہے۔ عورتیں ڈانس کرے سکول میں، دنیا کو دکھانے کا قانون بنایا جائے تو مسلمان کا فرض بنتا ہے اس کے خلاف بولنا۔ متعین کرو حیثیت پاکستان کی، بے دین ہے یا دین والا ہے۔ اگر دینی ریاست ہے تو بولنا فرض ہے، اس کو جرم نہیں کہہ سکتے تم۔ اگر ہم غلط بولیں، جس کو ہم برائی کہیں وہ برائی نہ ہو اسلام میں، جس کو ہم کفر کہیں وہ اسلام میں کفر نہ ہو، ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، پھر چیلنج کر رہا ہوں۔ لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں، پاکستان کے دل میں بیٹھا ہوا ہوں، جاؤ حکومت والے جس برا کو نکالنا ہے نکال لو، سر عام مناظرہ ہوگا۔ اگر اس ناچیز کے مقابلے میں کوئی آئے اور فتح یاب ہو جائے، مجھے وہیں پر پھانسی لگا دینا۔ ورنہ تم کس بات کی مولی ہو کہ خود کو مسلمان کہہ کر، اپنے ملک کو اسلامی دینی ریاست کہہ کر، پھر مسلمانوں کو کفر برائی کے خلاف بولنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ خبردار، دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن بولتے بولتے مریں گے، چپ کر کے نہیں مریں گے۔ ہونے کا حلفنامہ تم نے لیا ہے، ہم نے نہیں لیا۔ یہ گانڈو ہونے کا حلفنامہ تم نے اٹھایا، ہم نے نہیں اٹھایا۔ تم کہہ دو بیٹھ جاؤ یار، پیچھے سے بیٹھ جاؤ۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس طرح کہتے ہو لبرل، اسی طرح سیاح لوگوں کو سمجھاؤ۔ ہم قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، ہم تمہارے کفر اور برائی کے خلاف بول رہے ہیں، صرف زبان بند کر لیں گے، کیونکہ ہمیں نیکی کا کہنے کا اور برائی سے روکنے کا حکم مسلمان کے لیے ہے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
حیثیت متعین کر دو گے؟ منافقت میں جب تک تم رہ رہے ہو، حرام جگہ میں رکھ رہے ہو، سب لوگوں کے لیے پریشانیاں بنائی ہوئی ہیں تم نے، یہ تمہاری منافقت کا نتیجہ ہے۔ یہ حالات کا کلمہ ہے اور دوسرے ہاتھ پہ بت۔ یہ دکھاتے ہو کبھی یہ دکھاتے ہو، یہ تو اگلی پالیسی کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ خبردار، تمہارا کلمہ پڑھنے والے مولوی دوسرے ہوں گے، اللہ رسول کا کلمہ پڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ارے دین ابھی زندہ ہے، ایمان ابھی زندہ ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، میرا خواجہ شفیع زندہ ہے۔ ارے ایک شخص کے وضاحت جانے سے دین اسلام کبھی مٹتا نہیں۔ ارے ان جداروں سے کہہ دو کہ شیر اسلام ابھی زندہ ہے۔ کیا کون سی بات پر تبصرہ کروں؟ قرارداد مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، جو قانون بنے گا قرآن و سنت کے تابع ہو کر بنے گا۔ بات سمجھنا، ہم اپنے بڑے بڑے اماموں اور خدا رسول کے کلام میں توجہ کرتے ہیں، بڑی بڑی باریک باتوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ موٹے دماغ والے کیا ہیں؟ یہ موٹے دماغ والے ہمارے سامنے کیا ہے بھائی؟ موٹے دماغ والے ہیں۔ تو ہمارا ایک شمور کہتا تھا ہمارے ایک دوست کو، یار جتنا تیرا دماغ موٹا ہے، اگر اتنا تو خود موٹا ہوتا تو پہلوان ہوتا۔ سمجھ اب کتنا باریک بات آپ کو بتانے لگا۔ لکھا ہوا قرآن و سنت ہے، مولوی پڑھے گا کمال کیا لکھا ہوا ہے، جو قانون بنے گا قرآن و سنت کے مطابق بنے گا۔ اب میں بتاؤں پہلے مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام کو خدا کا قانون سمجھے، پھر اس خدا کے قانون کو مانے، پھر اس پر چلنے کا پورا جذبہ ہے۔ اسلام کو خدا کا قانون سمجھے، قانون سمجھ کر اس کو مانے، مان کر اس پر چلنے کا جذبہ رکھے۔ سبحان اللہ۔ اب مومن